کہ صحابہ کے بغیر ہمارا دین نامکمل ہے، انکمپلیٹ ہے۔ اگر تم میرا راستہ نہیں چھوڑتے، کان کھول کر کے سن لینا، تم کو پتا ہے کہ میں بہت بہترین تیر اندازی کرنے والا ہوں۔ حضرت صہیب رومی بہت ٹیلنٹڈ ہیں تیر پھینکنے میں، بہت مشہور تھے۔ اسلام کو، ایمان کو مقدم رکھا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی دینے والی کتاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں، جو قرآن کی تشریح فرماتے ہیں اور پوری زندگی کے لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑے آئیڈیل ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ جو لوگ صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی بایوگرافی کو پڑھتے ہیں، تو کبھی بھی ان کا ایمان تذبذب کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، آج ہمارے مسلمان صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہم چار بڑے بڑے خلفائے راشدین المہدیین ہیں۔ تمام صحابہ میں ان کا مقام سب سے بلند و بالا ہے۔ ان چار بڑے خلفاء کا نام بھی ہمارے مسلمان نہیں جانتے۔ کیا چھوٹا کیا بڑا
کیا مرد کیا عورت کیا جوان کیا بوڑھا کسی کو نہیں معلوم. صحابہ کرام نے جو قربانیاں میری اور آپ کی خاطر دی ہوئی ہے، آج امت ان کی قربانیوں کو بھلائی ہوئی ہے. اتنا صحابہ سے ہم دور ہو گئے کہ صحابہ کے نام سے بھی ہم لوگ ناواقف ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جن کو اللہ پاک نے قرآن میں ٹائٹل دیا، لقب دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کی جماعت کون سی ہے؟ یہ وہ جماعت ہے جن سے اللہ اسی دنیا میں راضی ہو گیا، اور یہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے. پورا قرآن کریم صحابہ کرام کی تعریف میں بھرا ہوا ہے. صحابہ کے بغیر، صحابہ کی جماعت کے بغیر ہمارا دین نامکمل ہے. صرف قرآن کریم اور صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کوئی ہدایت نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذریعے اس قرآن کو اور اس حدیث کو نہ سمجھ لے. صحابہ تو وہ ہیں جن کے سامنے قرآن نازل ہوتا تھا، جن کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ وارد ہوا کرتے تھے، جن کے سامنے فرشتوں کی جماعت آسمان سے زمین پر اترا کرتی تھی، جن کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیمتی ارشادات بیان فرمایا کرتے تھے. صحابہ کو چھوڑ کر قرآن کی ایک آیت کا مطلب بھی کوئی سمجھ نہیں سکتا. یہ سارا دین جو ہم تک پہنچا ہے، آج ہم اگر سر پر ٹوپی رکھ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھنا بھلا دیا ہے. یہاں تک کہ ان کا نام بھی ہمیں نہیں معلوم. صحابہ کسے کہتے ہیں یہ تک ڈیفینیشن ہمیں نہیں آتا ہے. صحابہ کے نام سے ہم لوگ ناواقف. اور دوسری طرف دنیا کی تعلیم میں ایک سے بڑا ایک ڈگری والا آپ کو آپ کے محلے میں ملنے جلنے والوں میں مل جائے گا. بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن اس کو اسلامی تاریخ کے سلسلے میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی ڈیٹیل اس کے پاس موجود نہیں ہے. علماء کرام نے مختلف زبانوں میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیوں کو لکھا ہے. فضائل اعمال آج دنیا کی سینکڑوں زبانوں میں چھپی ہوئی آپ کو بازاروں میں دستیاب ہے. جس ملک میں آپ جائیں وہاں کی زبان میں آپ کو فضائل اعمال یہ کتاب ضرور مل جائے گی. اس میں صحابہ کے موٹے موٹے واقعات بیان کیے ہوئے ہیں. آج ہمارا مسلمان روزانہ دنیاوی چیزوں کو جاننے کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ آج کا اپڈیٹ کیا ہے، آج ٹرینڈ کس کا چل رہا ہے.
آج مارکیٹ میں نئی چیز، نئی انویسٹیگیشن کون سی آئی ہوئی ہے، اس کے پیچھے ہمارا نوجوان پڑا ہوا ہے۔ نہ ماں کو فکر ہے، نہ باپ کو فکر ہے کہ مرنے کے بعد تجھ سے ٹویٹر کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، نئی اپڈیٹ کے بارے میں تجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد اگر سوال ہوگا تو دین کے بارے میں سوال ہوگا۔ فرشتے آ کر کے قبر میں دین کے بارے میں پوچھیں گے، پیغمبر کے بارے میں پوچھیں گے۔ دنیاوی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری ہے یا اللہ کو ناراض کر کے تم نے زندگی گزاری ہے، اس کا وہاں پر جواب دینا پڑتا ہے۔ اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو دنیاوی چیزوں کے پیچھے اتنا لگائے ہوئے ہیں کہ اب دین کا وہ نام تک نہیں جانتا۔ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو ان کے ایمان کے بارے میں کوئی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے۔ ہماری بہت ساری بہنیں، لڑکیاں غیروں کے پیچھے پڑ رہی ہیں۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں کچھ کہ ان کو زبان پر لاتے ہوئے ہمارا دل لرز جاتا ہے۔ بہت افسوس کا مقام ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں قرآن شریف کی تلاوت ہو، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھا جائے اور پیغمبروں کے واقعات، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات کو پڑھ کر کے سنایا جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص کر عورتوں کے لیے ایک کتاب مرتب کروایا، بہشتی زیور ایک کتاب ہے اردو میں۔ اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، عورتوں سے متعلق مسائل ہیں، عورتوں سے متعلق فضائل ہیں، اور صحابہ کے بڑے بڑے پیغمبروں کے واقعات ہیں۔ دین کا جو بیسک نالج ہے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور وہ کتاب انگریزی میں بھی ملتی ہے، ہندی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، اور غالباً تیلگو زبان میں بھی وہ کتاب مل جاتی ہوگی۔ تو اس طرح کی کتابیں گھروں کے اندر پڑھنا چاہیے۔ روزانہ آدھا گھنٹہ وقت نکال کر اپنے گھر کے تمام افراد کو بٹھا کر کے ماں پڑھ کر کے سنائے۔ بچی بڑی ہے، اس سے پڑھوایا جائے۔ تعلیم الاسلام ہے، فضائل اعمال ہے۔ یہ کام اگر کرتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ ہمارے بچوں کے اندر دین کی سمجھ رہے گی۔ دین کی سمجھ جتنی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر تھی، اتنی کیا اس کے 1000ویں حصے کو بھی ہم نہیں پہنچے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ بچپن میں ان کو رومیوں نے گرفتار کر کے، کسریٰ کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی رومیوں کی، تو رومیوں نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے اپنے علاقے میں وہ لے جا کر کے انہوں نے قید کر دیا، اور وہاں سے کسی طرح چھوٹ کر کے مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کے لوگ روم گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے، تو حضرت صہیب پر نظر پڑی، نوجوان ہیں، بڑے ہی ہنرمند ہیں، تو ان کو خرید لیا، لا کر کے مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن جدعان کے ہاتھ بیچ دیا۔ عبداللہ ابن جدعان نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو خریدتے ہی فوراً آزاد کر دیا۔ اب تم آزاد ہو، آرام سے یہاں مکہ مکرمہ میں رہ سکتے ہو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ تشریف لائے، بالکل خالی ہاتھ آئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا،
لیکن ان کے پاس ہنر تھا، ٹیلنٹ۔ آج ہمارا نوجوان بولتا ہے کیوں خالی ہو، نوکری کیوں نہیں کرتے، بزنس کیوں نہیں کرتے؟ تو بولتا ہے حضرت ہمارے پاس بزنس کرنے کے لیے کچھ پیسہ نہیں ہے۔ ارے بھائی ٹیلنٹ استعمال کرو، دماغ لگاؤ، بستر سے کمر اٹھاؤ۔ یہ نہیں بولتا کہ مجھے موبائل میں اپنا وقت ضائع کرنا ہے، ادھر ادھر دوستوں کی چکر میں گھومنا پھرنا ہے، یہ ساری چیزیں وہ بیان نہیں کرتا، اور دوسری باتیں بتا کر کے ٹال دیتا ہے، اور بالکل خالی ہاتھ آج ہمارا نوجوان ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، ہوائی جہاز اس کو انوینٹ کرنے والے وائٹ برادرز کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ان سے پہلے ہمارے مسلمانوں میں سے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ہوا میں اڑنے کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ یہ کوا، یہ پرندے کس طرح اڑتے ہیں، اس طرح کے پنکھ اپنے کندھوں پر لگا کر کے بڑی بڑی پہاڑوں سے، چوٹیوں سے اپنے آپ کو گرایا۔ بہت ساری چیزیں، مجھے وہ لسٹ یاد نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کو ایجاد کرنے والے، انوینٹ کرنے والے ہمارے مسلمانوں میں سے گزرے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹیلنٹ تھا، خالی ہاتھ آئے تھے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، سر کے اوپر کوئی چھت نہیں، مکہ مکرمہ میں کوئی رشتہ دار دوست نہیں ہے، تنے تنہا ہے، لیکن اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کر کے اتنا مال کمایا کہ ان کا گھر بھی بن گیا، گھر میں سونا چاندی کو انہوں نے رکھا، بہت بڑے مالدار بن گئے۔ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، ابھی حضور بھی جوانی کے عمر میں ہیں، 40 سال کی عمر کو نہیں پہنچے۔ اسی وقت سے چونکہ یہ بھی مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوستانہ تعلق پیدا ہو گیا کہ محمد جو ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں۔ ایک فرینڈشپ جوانی کے زمانے میں ہی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے قائم ہو گئی، آتے جاتے ملتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ نبوت سے پہلے، حضور کو پیغمبر بنائے جانے سے پہلے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کیا کرتے تھے اس کو غور سے دیکھتے تھے، اس زمانے کا جو عبادت کا طریقہ تھا وہ اختیار کرتے تھے۔ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اور ابتدا میں آپ نے کھلم کھلا اپنے اسلام کو ظاہر نہیں فرمایا، بلکہ پوشیدہ طور پر تبلیغ کرنا شروع کیا، اور دار ارقم ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ نے اپنے اسلام کا مرکز بنایا، نئے نئے آدمیوں کی تشکیل وہاں پر کی جاتی تھی، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہاں پر جمع ہوتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ 30 یا اس سے کچھ زائد افراد مکہ مکرمہ میں ابھی مسلمان ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے اور اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور چونکہ پہلے سے ہی حضور سے دوستی تھی تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اب اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر لیا، چنانچہ دار ارقم کی طرف تشریف لے گئے۔ جاتے جاتے دروازے پر پہنچے تو دوسری طرف سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہو گئے، دونوں آپس میں ملے، انہوں نے سوال کیا حضرت صہیب نے حضرت عمار سے، کیا بھائی کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اس لیے یہاں پر آیا ہوں۔ حضرت عمار نے پوچھا حضرت صہیب سے کہ تم کیوں آئے؟ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا
میں بھی اسی غرض سے آیا ہوں کہ حضور کے قدموں میں جا کر مسلمان ہو جاؤں۔ چنانچہ دونوں خوشی خوشی سے دروازے کے اندر داخل ہو گئے اور اندر جا کر صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت کو دیکھا اور حضور کو بھی دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آپ نے اسلام کو قبول فرمایا، اور شام تک وہیں پر رہے اور دین کی تعلیم جو بھی حضور نے اس وقت ارشاد فرمائی ہو وہ سب سنتے رہے اور اس کو محفوظ کر لیا، اور شام میں گھر واپس آئے۔ ادھر کفار مکہ کو پتہ چلا کہ ایک اور آدمی مسلمان ہو گیا ہے، اور وہ غیر ملکی ہے، نان ریسیڈنشیل ہے، وہ غیر ملک کا آیا ہوا آدمی یہاں پر آ کر مسلمان ہو گیا۔ کون؟ صہیب، پکڑو اس کو۔ چنانچہ صبح ہوئی، کفار مکہ نے گھیر لیا حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو اور کہا اسلام سے پھر جاؤ ورنہ تمہاری پٹائی ہوگی، سخت سے سخت تم کو تنگ کیا جائے گا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا میں اسلام سے پھر نہیں سکتا، چاہے تم میری جان لے لو میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، لوہے کے کپڑے جنگ میں جس کو استعمال کیا جاتا ہے ان کو ان کے جسم پر ڈال دیا اور زمین پر لٹا دیا، تاکہ وہاں عرب کی جو گرمی ہے اس گرمی میں لوہا گرم ہو اور جسم کو تکلیف پہنچے، اور بڑے بڑے پتھر لا کر کے حضرت صہیب کے سینے مبارک پر رکھا، طرح طرح سے ان کو پریشان کیا، تنگ کیا، دھمکیاں بھی دیں۔ یہ چونکہ دوسرے ملک سے مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے اور مکہ مکرمہ میں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ مکہ کا رہنے والا اگر کوئی مسلمان ہوتا اس کو مارنے پیٹنے کے لیے مکہ کے کافر تھوڑا سوچ لیا کرتے تھے کہ یہ تو فلاں خاندان والا ہے، اس کو اگر ماریں گے تو اس کے خاندان والے آ جائیں گے، لیکن بیچارے لاوارث ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نوجوان ہے، خوب ان کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھنے والا، نہ اس کا باپ یہاں ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی اس کا دوست ہے، مارو اس کو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جانور اور حیوان کو جس طرح مارا جاتا ہے اس طرح مارا گیا، پیٹا گیا، لیکن حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ اپنے ایمان پر مستقل جمے رہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے لیکن میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ میں نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھا ہوا ہے وہی میرا آخری ہے، میرے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ بہت تنگ کیا گیا۔ اللہ پاک نے ایسے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریف میں قرآن شریف میں آیت نازل فرمائی، والسابقون الاولون، وہ لوگ جو سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں ان کے لیے فلاں فلاں چیز دنیا میں ہے اور آخرت میں ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ تو یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ابھی 30 آدمی مسلمان ہوئے تھے، ایسے موقع پر اسلام انہوں نے قبول کیا ہے، اور اس حالت میں اسلام قبول کیا ہے کہ وہ موقع ایسا تھا جیسے کہ آگ میں اپنے آپ کو گرا دینا۔ ایسے سخت حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول فرمایا۔ بعد میں اللہ پاک نے جب دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر کفار مکہ مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم بیان کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کا اعلان کر دیا، چلو مکہ مکرمہ چھوڑو اور مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، وہاں جا کر کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ چنانچہ سارے صحابہ ایک بعد دیگرے وہاں سے جاتے رہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو
یہ خبر دیر سے پہنچی اور انہوں نے بھی اب ارادہ کر لیا کہ مجھے بھی ہجرت پر جانا ہے، مکہ چھوڑنا ہے، مدینہ منورہ چلے جانا ہے۔ چنانچہ وہ اکیلے رہ گئے، بیچارے اکیلے، کیونکہ ان کا کوئی دوست رشتہ دار نہیں تھا، ان کو خبر بعد میں پہنچی، اکیلے رہ گئے، اکیلے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جانے لگے۔ تو کفار کو پتہ چلا کہ صہیب رومی جو کہ غیر ملکی ہے، یہاں آ کر اس نے اسلام کو قبول کیا ہے اور بہت مال پیسہ بھی کمایا ہے، اب یہ مکہ سے مال متاع اٹھا کر کے جا رہا ہے۔ اس طرح کفار مکہ نے آپس میں میٹنگ کر کے تلاش کے لیے نکلے، چنانچہ راستے میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ مل گئے، راستہ روک لیا اور کہا اے صہیب، تم جب یہاں آئے تھے بالکل اکیلے آئے تھے، تمہارے جسم پر بھی کوئی کپڑا نہیں تھا، بالکل سیدھے سادے کپڑے میں ملبوس، غریب الوطن تھے تم، اور آج یہاں سے تم جا رہے ہو اور مسلمان بن کر کے جا رہے ہو، اسلام سے پھر جاؤ اور واپس چلو مکہ۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو اب میں ہجرت کے لیے نکلا ہوں، مدینہ منورہ جا رہا ہوں، اب تک جو ہوا سو ہوا، اگر تم میرا راستہ نہیں چھوڑتے کان کھول کر کے سن لینا، تم کو پتا ہے کہ میں بہت بہترین تیر اندازی کرنے والا ہوں۔ حضرت صہیب رومی بہت ٹیلنٹڈ ہیں تیر پھینکنے میں، بہت مشہور تھے۔ تو انہوں نے کہا اے کفار، اگر تم نے میرا راستہ نہیں چھوڑا، میرے ترکش میں جتنے بھی تیر ہیں ایک ایک کر کے پھیروں گا، ایک ایک کر کے پھینکوں گا اور یہیں تم سب کی لاشیں گرا دوں گا۔ اگر میرے تیر ختم ہو گئے، یہ دیکھو تلوار ہے، تلوار سے میرے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، اس تلوار کو چلاؤں گا اور یہی میں قبرستان بنا دوں گا تمہارا۔ بہت زبردست آپ نے اعلان کیا۔ تو کفار مکہ جانتے تھے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ بڑے ہی بہادر ہیں اور تیر اندازی میں ماہر ہیں، تو وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، لیکن راستہ نہیں دے رہے ہیں، دور چلے گئے لیکن راستہ روکا ہوا ہے۔ پھر حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا چلو کمپرومائز کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، تم کو مال چاہیے کیا؟ تم کہہ رہے تھے نا کہ میں اکیلا آیا، تنہا آیا، خالی ہاتھ آیا اور مکہ مکرمہ میں آ کر کے میں نے بڑی تجارت وغیرہ کر کے مال کمایا ہے، آ جاؤ۔ مکہ میں میرا مال جتنا ہے سب میں نے مکہ ہی میں چھوڑ دیا۔ دیکھو کیسے صحابہ ہیں۔ ہجرت کا حکم ہوا، حضرت صہیب کو پتا چلا تو کیا کیا؟ خالی ہاتھ نکل پڑے۔ یہ نہیں سوچا کہ میرا مال ہے، دولت ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، پہلے اس کا سیٹلمنٹ کر لوں بعد میں جاؤں گا، نہیں، اسلام کو، ایمان کو مقدم رکھا۔ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، نکل پڑے ہیں خالی ہاتھ مدینہ منورہ کی طرف۔ اللہ مالک ہے، ایمان بچ جائے، جان بچ جائے، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اور آج ہمارا مسلمان 10 روپے کے خاطر اپنا ایمان کا سودا کر لیتا۔ کاروبار میں جھوٹ، منہ کھولے تو جھوٹ ہے۔ ایک سگنیچر کرنے کے لیے ہمارا مسلمان ہزاروں روپیہ لے رہا، رشوت۔ عام طور پر جو اس کی فیس ہے وہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بطور رشوت، جب تک تم رشوت میں پیسے نہیں دو گے، ٹیبل کے نیچے سے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، تب تک میں تمہارے کاغذات پر دستخط نہیں کروں گا۔ اور وہ صحابہ، وہ مسلمان ایسے تھے کہ ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر دنیا کو لات مار دیا۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم کو مال چاہیے آ جاؤ، مجھے چھوڑ دو گے نا، راستہ دو گے؟ تو مال کے تو وہ حریص تھے کفار مکہ،
اسی بنیاد پر وہ آئے ہوئے تھے. اسلام کا نام تو بعد میں لے رہے تھے, پہلے تو مال ان کا مطلوب تھا کہ یہ غیر ملکی آدمی ہے, ہمارے یہاں خوب مال کمایا ہے اور مال لے کر کے بھاگ رہا ہے. چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم راضی ہیں, کمپرومائز ہو جاتے ہیں. آ گئے وہ. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ میرے گھر جاؤ, میرے گھر کی چوکھٹ کو کھودو, اس میں تم کو سونا چاندی مل جائے گا, اور فلاں فلاں کے پاس جاؤ, میرا نام بتا دو, وہ تمہیں میرا جو بھی مال ہوگا وہ تم کو دے دے گا. سارا ایڈریس وغیرہ سب بتا دیا. کفار مکہ واپس آ گئے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے سفر پر نکل پڑے. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ 425 کلومیٹر ہے آج کا میں بتا رہا ہوں, جبکہ سڑک کو بالکل سٹریٹ بنایا گیا ہے, بالکل سیدھی سڑک ہے مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ منورہ تک, اور شاندار سڑک ہے, 500 کی سپیڈ میں آدمی جا سکتا ہے, لیکن 150 سے آگے چلاتے نہیں, قانون ہے, منع ہے. تو وہاں پر اس زمانے کا سفر کیسے ہوگا اندازہ لگائیے. آج بس میں بیٹھ کر جاتے جاتے آدمی تھک جاتا ہے, اے سی کے بس میں کھاتے پیتے جاتے ہوئے آدمی تھک جاتا ہے, 5.5 گھنٹے بس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ آج سے 1400 سال پہلے اتنا لمبا سفر آپ نے اکیلا کیا. نہ راستے کا صحیح سے علم ہے, پہاڑ ہے, پتھر ہے, پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے. ان کے پاس صرف 1 کلو آٹا تھا, صرف 1 کلو یا اس سے کچھ آگے پیچھے آٹا تھا بس, باقی کچھ نہیں تھا, اور نکل پڑے ہیں. اندازہ لگائیے اسلام کی, ایمان کی کتنی قدر ان کے دلوں میں ہے. اکیلے نکلے ہیں اور لمبا سفر طے کر کے ادھر آئے مدینہ منورہ. ادھر کیا ہوا مدینہ منورہ میں؟ اللہ پاک نے فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اپنی جان تک کی بازی لگا دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا بہت بڑا مہربان ہوتا ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں اللہ نے حضور پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, اور بھی صحابہ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے, خاص کر حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بھی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. ادھر صحابہ اکرام استقبال میں کھڑے ہوئے, صہیب رومی آ رہے ہیں. دیکھیے کتنا بڑا درجہ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ عنہما بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں, خلیفہ اول خلیفہ دوم, یہ دونوں حضرت صہیب رومی کے استقبال میں ان کو ریسیو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. قباء میں مسجد نبوی ہے مدینے میں, وہاں سے 4 کلومیٹر کے آس پاس مسجد قباء ہے. جو آدمی باوضو ہونے کی حالت میں مسجد قباء میں جاتا ہے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, اس کو 1 نفلی عمرے کا ثواب ملتا ہے. ایسی وہ بابرکت مسجد ہے مسجد قباء. سب سے پہلی جمعہ کی نماز مسجد قباء میں ادا کی گئی تھی مدینے میں. مسجد نبوی کی تعمیر تو بعد میں ہوئی. تو قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ استقبال میں کھڑے ہوئے, حضرت صہیب رومی آئے. صحابہ نے دیکھا حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہم کی ایک آنکھ پر پٹی لگی ہوئی ہے, آنکھوں کے اندر کوئی بیماری آ گئی تھی. جس طرح آنکھ دکھتی ہے اس میں سرخ رنگ آ جاتا ہے, پانی ٹپکنے لگتا ہے. پٹی بندھی ہوئی ہے اور کپڑے بالکل میلے کچیلے ہیں اور صحیح سے چل بھی نہیں پا رہے ہیں. آئے قباء میں,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आकर के बैठ गए। देखा सामने खजूर रखे हुए हैं। हज़रत सुहैब रूमी किसी से पूछे नहीं, डायरेक्ट खजूर खाने लग गए, डायरेक्ट खजूर चबाने लग गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, देखिए इस आदमी को आते ही खजूर खाने लग गया, और इसकी आँख को देखिए, आँख तो ख़राब है। जब आँख ख़राब हो खजूर खाना नुकसान देता है, और ज़्यादा गर्मी पैदा कर देगा यह खजूर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सवाल कर लिया, ऐ सुहैब क्या हुआ, आते ही डायरेक्ट खजूर खाने लग गए, तुम्हारी आँख को तो देख लेते, वो तो ख़राब है। तो हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु मुस्कुराते हुए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं उस आँख की तरफ से खा रहा हूँ जो कि अच्छी है, मैं उस आँख की तरफ से खजूर खा रहा हूँ जो कि अच्छी है। हुजूर ने यह जवाब सुना, फौरन हंस पड़े, और इतना हंसे कि आपके होंठ भी खुल गए, मुंह खुल गया, हत्ता के सहाबा ने हुजूर के दांतों को भी देख लिया। आम तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इतना नहीं मुस्कुराते थे, इतना ज़ोर से नहीं हंसते थे, बहुत मामूली सा हंस दिए। लेकिन हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु का हाजिर जवाब सुन करके इतना हंसे कि दांत भी नज़र आ गए। वो दांत जिनसे चबाया जाता है उसको सहाबा ने देख लिया। खैर, उसके बाद क्या हुआ, हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु को सहाबा ने मुबारकबादी दी कि तुम्हारे सिलसिले में अल्लाह ने आसमान से ये आयत नाजिल की है, व मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु बितिग़ा मरज़ातिल्लाह, कि लोगों में से बाज़ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए अपनी जान तक को कुर्बान कर देते हैं, माल और दौलत को भी ठुकरा देते हैं। सुहैब रूमी से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, माजरा क्या हुआ, इतना लंबा सफ़र कैसे हुआ? और सुहैब रूमी के साथ में हुजूर की दोस्ती पहले से थी। हुजूर से चूँकि हज़रत सुहैब की दोस्ती थी तो हज़रत अबू बकर से भी थी, क्योंकि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। समझ में आ गई बात? तो हज़रत अबू बकर से भी थी। तो हज़रत सुहैब रूमी थोड़ा खजूर खाए, ताकत आ गई, तो कहने लगे, अबू बकर तुम मुझे अकेले छोड़ करके चले गए। शिकायत करने लगे खुशी खुशी में, तुम मुझे अकेले छोड़ करके चले गए, मुझे भी अपने साथ सफ़र में ले जाते। और हुजूर से भी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने भी मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया, अकेला मुझे छोड़ दिया। हालांकि उन दोनों को अल्लाह ने हुक्म दिया था, हुजूर को और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को, कि तुम दोनों निकल जाओ। अल्लाह की इजाज़त के बगैर इस तरह नहीं जाते पैगंबर। खैर, तो मजाक मजाक में इन्होंने अपना पूरा गुस्सा उतार लिया हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू बकर से, और हुजूर से बड़े ही मुअद्दबाना अर्ज़ कर दिया कि आपने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। बहरहाल तो पूरा वाक़या सुनाया कि मैंने अपना सारा माल दे करके अपनी जान छुड़ाई और अपना ईमान बचाया है, और यहाँ तक आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबिहल बैउ या रबिहल बैउ अबू अबा यहया, ऐ अबू यहया, यह हज़रत सुहैब रूमी की कुन्नियत है। ऐ अबू यहया, तुम्हारा जो ये कारोबार है ये बहुत नफ़ा बख्श कारोबार है, तुमने दुनिया को छोड़ दिया दीन की खातिर, बहुत तुमने कामयाबी हासिल कर ली। और हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि सुहैबुन साबिकुर रूम, ये सुहैब मुल्क रूम में सबसे पहले मुसलमान होने वाले शख्स हैं। ये रूम का एक फल है, पहला फल है। बड़ी तारीफ किया करते थे। और हज़रत सुहैब रूमी चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबूवत से पहले भी दोस्ती किया करते थे, इसलिए जहाँ जहाँ हुजूर
جنگوں میں جاتے تھے, غزوات میں تشریف لے جاتے تھے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ حضور کے باڈی گارڈ بن کر کے جاتے تھے. کبھی دائیں ہیں, کبھی بائیں ہیں, کبھی آگے ہیں, کبھی پیچھے ہیں. حضور کے اوپر کوئی حملہ نہ کر سکے. حملہ ہو تو پہلے میرے سینے کو چاک کرو, بعد میں حضور کے پاس جاؤ. ہمیشہ حضور کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے جنگوں میں رہا کرتے تھے. حضور کو حضرت صہیب سے اتنی محبت ہو گئی, اتنی محبت ہو گئی. ایک مرتبہ حضور نے صحابہ سے فرمایا, اے صحابہ, تم میں سے جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ صہیب سے اس طرح محبت کرے جیسے کوئی ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. یہ بیچارہ اکیلا روم سے آیا, مکہ مکرمہ میں اسلام لایا اور طرح طرح کی اذیتوں کو, تکالیف کو برداشت کیا اور بالآخر اپنا سارا مال اللہ کے لیے قربان کر دیا اور مدینہ منورہ میں حاضر ہو گیا. اس سے تم اس طرح محبت کرو جیسے کوئی ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. صحابہ بہت محبت کیا کرتے تھے, حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا, دنیا سے آپ پردہ فرما کر چلے گئے. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی آیا, وہ بھی پردہ فرما کر چلے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا اور ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے حملہ کر دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت زخمی ہو گئے اور اسی میں آپ کا انتقال بھی ہو گیا. تو جب آپ کو زخمی کیا گیا, آپ بیمار پڑ گئے, بستر علالت پر آپ رہے, تو آپ نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو کہا, اب مصلی تم سنبھالو, جب تک کوئی نیا خلیفہ مقرر نہیں ہو جاتا اس وقت تک تم میرا مصلی سنبھالو, نماز پڑھایا کرو. اور کہا, اے صہیب تم میری نماز جنازہ پڑھا دینا. کس نے کہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ صحابی جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس راستے سے عمر کا گزر ہو, شیطان کو اگر پتہ چل جاتا ہے تو وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے, لیکن عمر کے راستے میں نہیں جاتا. لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نیا پیغمبر بناتا, عمر کے اندر وہ ساری خوبیاں ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ پیغمبر بنا دیتا, لیکن میں چونکہ آخری پیغمبر ہوں اس لیے ان کو پیغمبر نہیں بنایا گا. اتنے بڑے جلیل القدر صحابی وہ کہہ رہے ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میری وفات کے بعد تم میری نماز جنازہ پڑھا دو. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو آپ نے ہی نماز جنازہ ادا کی ہے. بعد میں تقریباً 70 سال کی عمر میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا مدینہ منورہ کے اندر. تو دیکھیے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تنے تنہا ملک روم سے مکہ مکرمہ آئے, بالکل خالی ہاتھ آئے, لیکن اپنا ٹیلنٹ استعمال کر کے مال حاصل کیا, اپنی عقل کو استعمال کر کے کیا صحیح کیا غلط اس کو پہچانا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دوستانہ تعلق نبوت سے پہلے ہی قائم کر لیا. اور نبوت ملنے کے بعد حضرت صہیب نے حضور کے ہاتھوں اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کر دیا, مسلمان ہو گئے. بعد میں ہجرت کے موقع پر آپ نے اپنا سارا مال دے کر کے اپنی جان اور اپنا ایمان بچایا اور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئے. ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ عرش سے قرآن کی آیتیں نازل کر رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان تک کا سودا کر دیتے. صحابہ ایسے ہیں. صحابہ کی تاریخ کو آج ہم نے بھلا دیا ہے. صحابہ کرام کے واقعات کو, ان کی بایوگرافی, ان کی ہسٹری کو آج ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. آج ہمارے بچے پڑھتے ہیں
तो दुनिया वालों को पढ़ते हैं। बिजनेस वाला अपने बिजनेस मैग्नेट्स को पढ़ता है, हाउ टू डेवलप आवर बिजनेस, है कि नहीं। डॉक्टर अपना वो पढ़ता है, लायर वो अपना वो पढ़ता है, फला वो अपना वो पढ़ता है, लेकिन दीन की चीज़ों को कोई पढ़ने वाला नहीं, कुरान को हाथ लगाने वाला नहीं, हदीस को कोई हाथ लगाने वाला नहीं, और सहाबा इकराम की ज़िंदगी को कोई आज पढ़ने वाला नहीं। मैंने शुरू में ही ये बात बताई थी कि सहाबा के बगैर हमारा दीन नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है। कुरान की एक आयत को भी हम सहाबा के बगैर समझ नहीं सकते। सहाबा ने कुरान को सही समझा है, सहाबा ने फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही से समझा, और सिर्फ समझा ही नहीं, अपनी जिंदगी में उसको अपनाया है। सहाबा हमारे लिए आइडियल है, नमूना है। उनकी जिंदगियों को पढ़ेंगे, हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा, हमारे इस्लाम के अंदर कुव्वत आ जाएगी, हमारे आमाल के अंदर इजाफा हो जाएगा, हमारे आमाल खुशू और खुजू वाले बन जाएंगे। सहाबा इकराम की कुर्बानियाँ क्या है, इस्लाम के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, अपने ईमान को किस किस तरह से उन्होंने बचाया है, और अपने ईमान को कैसे परखा है, और अपने बच्चों को उन्होंने किस तरह तरबियत दी है, तालीम दी है, और अपने बड़ों के साथ उनका क्या मामला रहा है। तो मैं बार बार कहता रहता हूं कि कुरान को पढ़ा करें, हदीस को पढ़ा करें, सहाबा किराम को पढ़ा करें, और अपने बच्चों के सामने पढ़ करके सुनाया करें रातों में कि बच्चे सहाबा के नाम ये हैं, फलां सहाबी बड़े हैं, फलां उसके बाद के हैं, फलां उसके बाद के हैं। औलिया अल्लाह के वाक़यात पढ़ करके सुनाया करें, अइम्मा मुज्तहिदीन के वाक़यात पढ़ करके सुनाया करें, कुरान पढ़ करके सुनाया करें, कुछ सूरतें याद कराया दिया करें, दरूद शरीफ याद करा दिया करें। यही चीज़ें हमारे साथ काम आने वाली हैं। दुनियावी तालीम तो आप दे रहे हैं, लेकिन दीन के लिए कितना वक्त निकाल रहे हैं। रोज़ाना 1 घंटा आधा घंटा दीन के लिए आप ना निकालें तो फिर क्या हम मरने के बाद अल्लाह को जवाब देंगे। इसलिए रोज़ाना वक्त निकाल करके इस तरह की चीज़ों को पढ़ा करें, सुना करें, और बच्चों को सुनाया करें। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।